اوکے فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا, اور آج جو پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہ رہا تھا, میں آپ کو ایک ایسا لطیفہ سناتا ہوں کہ جس سے آج کا ہمارا ٹاپک بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو ہوا یوں کہ کسی سپاہی کی شادی ہو گئی. سپاہی کی جب شادی ہوگی تو شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے فوج میں ایک آدھ دن کی یا مطلب چند دن کی چھٹی ملتی ہے. کوئی بہت خوش قسمت ہو تو اس کو پی لیو, پیڈ لیو اس کو کہتے ہیں, کہ جی وہ مل جاتی ہے جو کہ 30 دن کی ہوتی ہے. اچھا, وہ سپاہی کی جب شادی ہو گئی تو ظاہر ہے وہ پھر بارڈر پہ چلا گیا. جب بارڈر پہ چلا گیا تو اس کی ساس نے اس کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ جی تم نے میری بیٹی سے شادی کی ہے, اور شادی کرنے کے بعد جو ہے تم بارڈر پہ چلے گئے اور وہاں عیاشیاں کر رہے ہو, اور میری بیٹی یہاں پہ اکیلی ہے. سپاہی نے خط پڑھا, پڑھ کے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ پرانے زمانے تھے, اس نے واپس خط لکھا اور خط اس نے بھیجا اپنی ساس کو. جب اس کی ساس کو وہ خط ملا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جی ساسو ماں السلام علیکم, آپ کا خط ملا, واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں یہاں پہ عیاشیاں کر رہا ہوں. تو اس طرح ہے کہ میں نے اس خط کے ساتھ نا ایک گرنیڈ بھی بھیج دیا ہے, اس کی اگر آپ پن نکال دیں نا تو انشاءاللہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ رٹو اسکول گئے تھے, اور رٹو اسکول میں جب ہم پہنچے وہ اسکینگ, ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینئرنگ اور اس کے بعد اسکینگ کا وہاں پہ کورس کراتے ہیں. اسکینگ یہ ہے کہ برف کے اندر جو وہ جو اسکی کرتے ہیں, اور ماؤنٹینئرنگ کا کورس ان کے لیے ہے کہ جو بڑا ہی ٹف کورس ہے, اور بڑے زبردست والنٹیئر آفیسرز اور جوانز وہ کورس کرتے ہیں. تو جب وہاں پہ ہم پہنچے تو برف ہی برف, برف ہی برف. تو راستے میں جب ہم جا رہے تھے تو مجھے تو بالکل ہی پتہ نہیں تھا, میری باری بھی نہیں تھی کہ میں نے جانا تھا, نہ میں نے والنٹیئر کیا تھا. تو میرے ساتھ ایک اور ہماری یونٹ میں 2AC صاحب تھے, ان کو بڑا شوق تھا اس طرح کے کورسز منگانے کا. جب وہ کورس آ گیا تو اسی دن ان کو پتہ چلا کہ میری تو اصلی میں درد ہوتا ہے, اور وہ CM جا کے ایڈمٹ ہو گئے. ان کی جگہ جو دوسرے میجر صاحب تھے ان کو اس دن پتہ چلا کہ جی مجھے جو ہے نا گھٹنوں میں بڑی تکلیف ہے, اور میں تو مطلب جو ہے نا اسکینگ نہیں کر سکتا. تو کرنل صاحب نے کہا کیپٹن رضا پھر آپ تیار ہو جائیں اور آپ جائیں گے. تو میں جناب آخری ٹائم پہ وہاں سے نکلا, اور یقین کریں کہ میں اسی طرح موکیشن پہن کے جو ہے نا رٹو اسکول جا رہا تھا, مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میں نے کدھر جانا ہے. تو جب رستے میں گوری کوٹ میں ہماری وہ گاڑی پھنس گئی تو رٹو اسکول کے قریب تھے ہم, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آخر میں نا ایک کافی سلوپ سی تھی جس کے بعد اسکول آتا تھا, یہ جو ماؤنٹینئرنگ کا. تو جب جیپ پھنس گئی تو ظاہر ہے اندھیرا تھا, کافی رات کا ٹائم تھا. تو میں موکیشن پہن کے تو چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سلپ ہوتا نا واپس سلوپ سے نیچے آتا تھا, پھر میں چڑھنے کی کوشش کر, پھر میں تو وہاں پہ 2-3 جوان تھے اور افسر تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر مطلب کم از کم جوتے تو بندہ ٹھیک لے لیتا ہے. میں نے کہا یار باس پتہ ہی نہیں تھا, نہ میرا نام تھا, میں تو آخری ٹائم پہ آیا. تو خیر وہ مجھے لے کے گئے سہارا دے کے, اور اس طرح ہم نے وہ سلوپ چڑھی. تو ایک اور جو شغل ہوا وہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک سپاہی تھا, تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نا کوئی چیز باہر پھینکتا تھا, نیچے دریا جا رہا تھا تو دریا. تو 5-6 دفعہ جب اس نے یہ کیا تو ہم نے اسے پوچھا کہ یار تو کیا پھینکتا ہے, کوئی منت مانی ہوئی ہے کیا کیا؟ کہتے نہیں سر, میجر صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے نا گڑ رکھ لے کافی سارا, کیونکہ رٹو اسکول میں سردی بڑی ہے تو گڑ کھائیں گے. تو اب یہاں پہ اتنی چڑھائی ہے تو میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے گڑ پھینک رہا تو میں نے کہا کہ لالے تو پھر اوپر تک پہنچتے پہنچتے میجر صاحب کو خالی لفافہ ہی دے گا. تو یہ ہے فوج کی وہ جو عیاشیاں ہیں, یا جو جس طرح ساسو ماں کہہ رہی تھی کہ تم بارڈر پہ عیاشی کر رہے ہو. اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عیاشی, اور میرے ساتھ جو جوائن کر رہے ہیں وہ میرے بڑے پرانے دوست اور میرے بڑے فیوریٹ, اسکرین پہ آپ کو ان کا نام نظر آ رہا ہوگا, میوریک. تو کیسے ہیں میوریک, آپ خیریت سے ہیں؟ سر اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ بہترین بہترین. تو باس آج جو میرا ہاں تھینک یو ویری مچ. آپ نے وہ شروع میں سنا ہوگا یہ جو میں کیا کہتے ہیں اس کو فوجی قصہ سنا رہا تھا رٹو اسکول کا. سر دیر آر ملٹیپل اس طرح کے قصے ہیں, اور بڑا مزے کا واقعہ ہے. اور جو اس نے جو گڑ پھینکنے والی جو کاروائی کی ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے. وہ تو جب آن سائٹ اور آن گراؤنڈ جب آپ جاتے ہیں اور آپ کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ٹیل تو آپ نے بڑی لوڈ کی ہوتی ہے, لیکن جب گراؤنڈ ریالٹیز کو فیس کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, تو ذرا اس کو لے آف کروں چیزوں کو. تو اس سپاہی کا وہ گڑ پھینکنا اور اس کا اوپر پہنچنا بغیر تھکاوٹ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو گڑ کے بغیر اس نے گزارا کر لیا. ہاں اصل جو قصہ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی ہم اوپر پہنچ گئے نا جی, تو ہم کمروں میں داخل ہو گئے.
تو یقین کر کے جی ٹینکیاں بھی فروز, وہ جو کموڈ تھے وہ بھی فریز, ہر چیز برف ہی برف تھی. ٹھیک, کوئی یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی ہیٹنگ سسٹم لگا ہوا ہو یا کوئی جو ہے نا وہاں پہ صوفے لگے ہوئے ہوں یا وٹ ایور. اور وہ لوہے کی ٹیوبلر چارپائیاں تھیں. تو جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو درمیان میں ایک چارپائی اور اس کے اوپر نا کوئی بندہ فل رضائی شزائی کر کے, مطلب بلکہ وہ سلیپنگ بیگ کر کے نا, تو وہ سویا ہوا. تو سارے بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یار یہ کون سویا ہوا ہے. لیکن بہرحال کسی نے کہا کہ پتہ نہیں شاید کوئی پہلے آ گیا ہوگا. تو ہم اسی طرح 4-5 افسر اور باقی لوگ جو ہے نا وہ کمرے میں اپنی اپنی جگہ تلاش کر رہے تھے, اپنا اپنا بیڈ. تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا یار چیک تو کریں یہ کون ہے. وہ جیسے ہی اس کو ہلایا نا باس, وہ تو ایسے غصے میں اچھلا, اس نے کہا تمہاری ایسی کیا مسئلہ ہے, یہ وہ ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد حالانکہ کچھ میجر بھی تھے, سینئر بھی تھے, اور وہ جناب پتہ چلا کہ یہ کیپٹن جو ہے نا, تو کہہ لے کیپٹن زکا ہے. تو ہم نے اسے پوچھا لالے تو کیوں اتنا تپا ہوا ہے. تو وہ پھر پتہ چلا کہ وہ کل رات جو گزر گئی تھی وہ اس کی سہاگ رات تھی. ٹھیک ہے, اور اس کی یونٹ کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہ جو 2AC تھے ان کا پھیپھڑا فیل ہو گیا, وہ دوسرے کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں گوڈا رہ گیا. تو وہ سارے پک گئے. تو CO نے آخر میں کہا کہ میں نے تو بندہ بھیجنا ہی بھیجنا ہے, اور دیکھیں فوج میں بندہ آپ نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے پھر اس کو زکا کو کہا کہ بیٹا تو پہنچ رٹو اسکول. تو وہ سہاگ رات سے سیدھا پہنچا رٹو اسکول. تو اس لیے وہ رضائی کر کے لیٹا ہوا تھا, اور سر آپ اس کو انگلی لگائیں وہ مطلب بم مارتا تھا واپس. ٹھیک ہے, تو یہ فوج کی عیاشیاں جو ہے نا, ٹھیک ہے یہ تو بہرحال مجھے اس سے یاد آ گیا. اچھا میوریک, میں نے جو بات کرنی تھی نا وہ یہ کرنی تھی کہ بھائی دیکھ کیا عیاشی ہے میجر کی, کرنل کی, کپتان کی, لیفٹیننٹ کی, کوئی سپاہی لانس نائک حوالدار, صوبیدار میجر صاحب کی. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر, چل بریگیڈیئر تک جاتے ہیں, اس کے بعد جنرلوں پہ بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتا کہ کیا ایسی عیاشی ہے کہ بھائی سول میں جو مطلب کتنے پہ ایک کرنل ریٹائر ہوتا ہے, کتنے پہ ایک میجر یا سپاہی ریٹائر ہوتا ہے؟ سر کرنل سے چلے میں سٹارٹ کرتا ہوں. کرنل جو کلرڈ سروس ہے, اگر وہ سپر سیڈ ہو جاتا ہے ایٹ دا رینک آف لیفٹیننٹ کرنل, تو میکسیمم جو اس کی کلر سروس ہے وہ 25 ایئرز ہے. اور اگر کوئی میجر ریٹائر ہو جاتا ہے وہ 23 ایئرز آف سروس. اور اگر ایج کے اندر اگر میں کمپیئر کروں تو اگر کوئی 25 ایئرز کے اندر ریٹائر ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ لیں 47 ایئرز 48 ایئرز یہ ایج ہوتی ہے کرنل کی. کرنل کی. سملرلی اگر آپ میجر کو دیکھیں تو 2 سال آپ اس کے کم کر لیں, وہ اراؤنڈ 46 ایئرز 45-46 کے اندر دے گو ہوم. اور ڈاؤن آبویسلی کیپٹن میں تو کم ہی ریٹائر ہوتے ہیں, سپاہی میجر رینک کے اندر ہی. سپاہی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کی تو سروس ہی 15 سال ہوتی ہے. اگر وہ 15 سال میں ریٹائر ہوتا ہے تو میکسیمم اگر وہ انرول ہوتا ہے 18 سال ہوتی ہے, 15-32 سال اس کی ایج ہوگی, وہ بیچارہ گھر چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب 19-20 سال کا لیفٹیننٹ, 19-20 سال کا سپاہی, اس میں ایک میں آپ 15-16 سال جمع کر لیں, ایک میں آپ 20-25 سال جمع کر لیں, تو یہ ٹوٹل میتھس ہے. تو 40-45 مطلب 45-46 کا ادھر سے ریٹائر ہو جاتا ہے, 35-36 کا ادھر سے ریٹائر ہو. میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں, جو نارملی ہم جو بلک جو ہے نا دے گیٹ ریٹائر ود رینک آف لیفٹیننٹ کرنل. ہاں یہ تو میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ جی جو بریگیڈیئر تک ہے وہ فوج میں صرف 10% جو ہیں وہ بریگیڈیئر تک پہنچتے ہیں. مطلب 500 کا کورس پاس آؤٹ ہوا, ٹھیک, 500 کے کورس میں سے حد و حد 50 جو ہے نا وہ بریگیڈیئر بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل. اور اگر یہ بھی بڑا ایک سائنس ہے جو فوج کے اندر افسر ہیں وہ سمجھتے ہیں. وہ سائنس یہ ہے کہ جی اگر پچھلی دفعہ کوئی مطلب جو ہے نا کسی نے زیادہ ہاتھ ہولا رکھا تھا تو ادھر کوئی 60 بن گئے یا 65 بن گئے, تو پھر اگلی دفعہ اگلے آپ کے کورس میں سے جو ہے نا 30-35 ہی بنیں گے, کیونکہ فوج نے تو اپنے نمبر پورے ہی رکھنے ہیں نا جی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ 5-6% 7% جو ہے نا وہ ادھر پہنچتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو میجر جنرل ہے صرف 2% کا مطلب یہ ہے کہ 500 کے کورس میں سے صرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو 4 یا 5 کیونکہ 2.5 کر لیں نا کہ 1% 2.5 ہو گیا, اور مطلب جو ہے نا وہ 5 ہو گئے, تو 5-6 میجر جنرل 500 کے کورس میں سے. اور جو لیفٹیننٹ جنرل ہے وہ 0.5% سے بھی کم ہے. مطلب تھوڑے کورس دا
ادھا ہی کوئی لیفٹیننٹ جنرل بنے گا. ہاں ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, absolutely مطلب right. ایک بن جائے گا یا دو بن جائیں گے, حد و حد مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل ہے سر. یہ ہے ٹوٹل سائنس. تو 40-45 تو جو سول میں بھرتی ہو جاتا ہے وہ تو میرا خیال میں مطلب بس اس کے بعد تو وہ وطن پاکستان کا ہے. مطلب جب تک یا تو اللہ میاں اس کو بلا لیں تو یا وہ 60 سال تک تو وہ جائے گا نا جی. بالکل ہے سر, بالکل ہے سر, ہوں. ایسے ہی ہے سر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا تو یہ جو کیا کہتے ہیں ٹیکس ویکس نہیں دیتے آپ؟ ٹیکس شاید یہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ایٹ سورس ٹیکس کٹ کے جو آپ کے پاس ٹیک ہوم آتا ہے وہ تو ایٹ سورس ہی کٹ جاتا ہے. یہ میوریک, یہ جو تیری سادگی ہے نا, ٹھیک ہے, اس پہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں. ٹھیک, یہ جو واحد کا آپ نے لفظ استعمال کیا نا بالکل اپنی ذات کے لیے یہ سر اس ٹائم پہ جو پاکستان میں ہے ایٹ سورس نہیں ایٹ سورس سب کا کٹتا ہے باس, لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں فٹے کے حساب سے کٹتا ہے. فٹے کے حساب سے کرتا ہے. ہاں فٹے کے اور حساب سے, اتنا مطلب ٹف سسٹم ہے, اور ایسا کوئی وہ آپ یہ کہہ لیں گے جو سی ایم اے کنٹرول کرتے ہیں نا, آپ نے اگر کبھی زیادہ ٹیکس بھی کٹا دیا ہو تو ریکور بھی کرنا ہو تو وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا کہ کوئی گھمن گھیری نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب جی میں بالکل جو ہے سر. مرضی جتنا مرضی ہے, میں ڈاڈا کرنل ہوں, میجر ہوں, جو مرضی ہوں, میں ہیڈ کلرک کو کہوں کہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا, ٹیکس نہیں کاٹنا, وہ کہنا نہیں سر ٹیکس تو پھر مطلب جائے گا ہی جائے گا. یہ آپ کہنا ٹیکس چاہ تو رہے کٹے گا سر. ٹیکس اگر آپ اوور بھی دے دیں گے تو ریکور بھی کرنا ایک عذاب ہے. ہیں. اور دوسرا مجھے ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ جو اوسط ہے تقریباً 2 مہینے کی تنخواہ ٹیکس میں چلی جاتی ہے. ٹھیک بالکل ہے سر. تو اس کا مطلب ہے تنخواہ ملتی ہے 10 مہینے کی. بالکل ہے سر, ہیں ایسے ہی ہے. تو ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی کی سر آپ نے جو قصے شروع سے بیان کیے ہیں, اگر آپ سچی بات کریں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی میراتھن ہے. آپ کا جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ پاس آؤٹ ہوتا ہے, آپ نے بڑا پیارا ایک واقعہ بھی سنایا سہاگرات والا اس کا. یہ اٹ از سچ اے بگ میراتھن کہ جب میں کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہوں نا باقی پروفیشنز کے ساتھ, تو دس پرہیپس از دا ٹفسٹ سروس ان پاکستان. حالانکہ چیرش بھی کی جا سکتی ہے, انفارچونیٹلی آج کل تو ایک ایسا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہے جی, یہ فوجی ہیں جو یہی چلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, تو یہ ہے بالکل غلط سوچ ہے ان کی. اگر نہیں لمبی تقریر نہیں, دیکھ اسپیسیفک پہ لمبی تقریر نہیں, یہ سارے میں نے جو ہے نا سنے میں, مطلب میں کوشچن آپ کا بڑا براڈ ہے. میں دل تو بڑا اندر سے جب میں یہ ویڈیوز دیکھتا ہوں یہ یوٹیوب کی اور ٹک ٹاکرز کی, تو اندر سے خون جلتا ہے. یقین کریں. اچھا ایک اور سننا یار میبریک ایک اور سن لے. وہ پتہ کیا آج کل ایسا زمانہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ تو شاید جو ہے نا مطلب وہ جی ایچ کیو سے بیٹھ کے میرے ساتھ گپیں لگا رہا ہے. میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ تو حاضر سروس نہیں ہے, تو فارغ ہوا ہوا ریٹائرڈ, وہ جس طرح فوج میں کہتے ہیں نا چلا ہوا کارتوس ہے. چلا ہوا کارتوس ہے, لیکن چلا زندگی ایسی گزاری ہے نا سر. یہ جب چیزیں دیکھتا ہوں یار تو ہماری جان ہے, لیکن مطلب چلا ہوا کارتوس سے مراد یہ ہے کہ بھائی تیری ایکسپائری ہو گئی ہے نا, مطلب ہاں. اچھا یہ نہیں, یہ مجھے بتا کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو, سنیں تم گھر بھی لے لیتے ہو اور ساتھ جو ہے نا وہ کرایہ بھی لیتے رہتے ہو گھر کا. سر آپ یقین کریں کہ یہ جو گھر میں لے نا سب کچھ جیب سے نکال کے ابھی تک گھر کے پیسے پورے نہیں ہو رہے, اور وہ بھی بینک سے لون لینا پڑ رہا ہے. یہ آپ کو کرنٹ سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اٹ از سچ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اور یہ جو پرسپشن بنی ہوئی ہے کہ جی کہ یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو کھا گئے ہیں, اور خدا کا نام ہے سر. نہیں تو پانی بجلی گیس کے بل شیل یہ وہ دینے پڑتے ہیں سر. ایوری تھنگ از پیڈ. نہیں تو اگر میں کہوں کہ کرنل کی تنخواہ تقریباً مطلب ایک متعدد اندازے کے مطابق, ویسے تو یہ پبلک انفارمیشن ہے, مطلب کوئی وہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تازہ ترین ریٹ کیا ہے. وہ نیچے ابھی لوگ جو ہے میرے پروگرام میں نا کامنٹس میں وہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا کمپنی کا نیا بندر ہے. بھائی ٹھیک ہے, میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں اس طرح کے کامنٹ ٹھوکو تاکہ مجھے بھی کوئی اسپانسر ملے, ہم بھی جو ہے نا کہ 2-4 مہینے ٹھیک ہے. یہ سر یہ جو پرسپشن فلوٹ ہوئی ہے نا, یہ جو ایک تنخواہوں کی بات ہے, آپ یقین کریں فوجی بندہ اتنا لگی بندی آپ کو سیلری ملتی ہے نا,
हैंड टू You माउथ really होता have to है. calculate. आपको जो टेबल मिलेंगे ना कि जी के एक फौजी अफसर ने अपनी फैमिली में बच्चों की फीसें भी पे करनी है, बिजली के बिल भी देने हैं, गैस का बिल, आपकी जो तनख्वाह आती है वो तो पहले हफ्ते के अंदर खत्म हो जाती है. अच्छा मैवरिक देख, अभी इस पे काफ़ी डिस्कशन हो गई है, 16-17 मिनट हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको, क्योंकि जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, और जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम जो है ना उनके लिए है कि जो मासूम ग्रुप है, ठीक है, कि जो सादा लोग हैं, कि जिनको जो ना ये क्या कहते हैं उसको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो इस पे फिर गप मारेंगे. थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया तेरे साथ गप मारने का. तो गाइज ये था आज का प्रोग्राम, और फौजी मनमौजी में मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, थोड़े से और फौजी भाइयों को भी बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जी लाइक सब्सक्राइब, और हम आपको बता ही रहे हैं कि यार स्पॉन्सर की हमें ज़रूरत है, तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. इधर बड़ी दबक किस्म की बहसें होंगी, इसमें हम जो है ना अपने प्यारे सिविलियन भाइयों को भी लेंगे, और ज़रा दो टोक वो दू बदू आमने सामने बिल मुकाबिल ज़रा हंसते मुस्कुराते गप्पें लगाते हुए बात करेंगे. आखिरी मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि देखें, आप जो मर्जी है कर लें, जो मर्जी है कर लें, पूरी दुनिया घूम लें, खूबसूरत धूप हर रोज, इतनी रोशन इतनी शानदार धूप आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी. हाँ, ये अरब ममालिक के अंदर धूप है रोजाना, लेकिन भाई वो बहुत तेज धूप है. आप बाकी अमेरिका बरतानिया जिधर भी चले जाएं उधर धूप है ही नहीं. यहाँ पे K2 के ऊपर भी रोजाना धूप है. रोजाना धूप से मेरी मुराद ये है कि जी अक्सर धूप है, रोशन धूप है, खूबसूरत धूप है. तो अल्लाह ने इतना प्यारा मुल्क दिया है. मानता हूँ बहुत सारी गलतियां हैं उनमें, फौजियों की भी बहुत सारी गलतियां हैं, मतलब लीडर्स की भी बहुत सारी गलतियां हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट थे, लोगों ने बड़ी तबाही निकाली, बड़ा बुरा किया, सब कुछ किया. लेकिन भाइयों ऐसा मुल्क कहीं नहीं मिलेगा. और ये भी मैं बड़े दावे और जोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ कि यार ऐसी शानदार फौज, ठीक, ऐसे अभी भी भाई हर रोज एक शहादत हो रही है. तो भाई बहुत अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनको कामयाब करे, इन बच्चों की हिफाजत करे. ऐसे खूबसूरत फूल चेहरे हैं कि जो रोज इस मुल्क के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं. तो अल्लाह करे कि हमारे हालात बेहतर हों. बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था. तमाम का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. तो फिर मुलाकात करते हैं फौजी मनमौजी की अगली किस्म में.